ایسی محبتیں ہوں by عالیہ ہیرا complete novel. So let's get started. مجھے نہیں معلوم امی، بس آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ نہ مجھے شادی کرنا ہے، نہ میری قسمت میں شادی کی لکیر ہے۔ ہاتھ میں اگر ہوئی تو میں کاٹ دیتا ہوں۔ بطول زہرا کے سامنے بولتے ہوئے وہ جذباتی ہونے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ آرام سے پان لگانے لگی۔ ہاں، اس مہنگائی نے کر دیا ہے تو میں دماغ کا ڈاکٹر کس لیے بن رہا ہوں؟ مفت علاج کروں گا۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کا کزن شایان بول اٹھا۔ ہاں، گھر میں اور بہت سے ڈاکٹر جو بن رہے ہیں اسی لیے بن رہے ہیں نا، سب مفت کھورے۔ ادھر کا رخ کرے۔ پیچو تاب کھاتا ایان بول اٹھا۔ ظاہر ہے۔ آصف اخبار لپیٹتا ادھر آ نکلا۔ نیم حکیم خطرہ جان، گھر کی حکمت چلے گی تو کاروبار میڈیسن چلے گا۔ اس وقت جو مسئلہ زیر غور ہے اس پر بات کی جائے۔ چشمے کے پیچھے سے رابعہ نے دیکھا۔ ایان نے گھورا۔ مسئلہ ہمارے زیر غور ہے، بچوں کو اس میں بولنے کا حق نہیں۔ بطول زہرا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ایان کی شادی کرنا ہے اسی سال، بس بہت انتظار کروا لیا۔ تمہاری عمر کے بغل میں بچے لیے گھوم رہے ہیں، ایک تم ہی شتر بے مہار پھر رہے ہو۔ ہمیں تو بے حد فکر ہے۔ واقعی لمحہ فکریہ ہے، آصف نے سر دھنا۔ واقعی، شایان نے بھی ساتھ دیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ میں مدد کر سکتا ہوں۔ آصف سامنے سے اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ہاں، ایک تم ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ ایان کو امید کی کرن نظر آئی۔ بتاؤ۔ میں ہمہ تنگوش ہوں، اس نے شانے جھکا کر کہا۔ میرا فرض تم ادا کر دو۔ ہیں؟ وہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ آصف نے حیرت سے دیکھا۔ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں دلہا بن کر۔ شایان نے تشریح کی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، مگر شرط وہی پرانی، دلہن میری پسند کی ہوگی۔ اس کے ہاتھوں پر بازو پھیلایا۔ یہ مسئلہ تم اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر طے کر لو اور میری جان بخشی کراؤ۔ ایان نے ہاتھ جوڑے۔ وہ تخت پر بیٹھی چھالیاں کترتی بطول زہرا ایان کی بے پرواہی، بے نیازی اور لا تعلقی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر سلامتی کونسل میں مسئلہ حل نہ ہوا تو؟ آصف یقینی طور پر ہر گھڑی تیار کامران کی تفسیر بنا ہوا تھا۔ انہیں شادی میں ایان کی دلچسپی ذرا بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور حقیقتاً یہ بطول زہرا کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ان کا ذہن گردش میں تھا۔ وہ سب لاؤنج میں ٹیلی ویژن کے آگے براجمان آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ وہ ایان کی شادی کے لیے سنجیدہ تھی اور وہ ہاتھ نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ کیوں؟ اور یہ اس کیوں کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے شایان کو مہرہ بنا کر ایان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ معلوم کرے کہ اس انکار کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو نہیں۔ شہزان اور شہراز دونوں نے آرام سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لڑکی بھی ان کی پسند کی تھی۔ یقیناً اسے کوئی لڑکی پسند ہوگی اور وہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خود ہی اخذ کیا۔ انہوں نے شایان اپنے بھتیجے کو یہ نکتہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو دیکھ لیتے ہیں، تم پتہ کر کے بتانا۔ پھپھو، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ سرگرم ہوا۔ آخر کو مستقبل کا میجر بن رہا تھا۔ ایان کو جاب کیے ابھی 2 سال ہو رہے تھے۔ ایان کی اور رابعہ کی ایک ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ بھابھی جان نے بھی کہہ دیا تھا کہ بس اب میں رابعہ کی رخصتی کروا لوں گی، اور یہاں ابھی تک انہوں نے لڑکی ہی نہیں دیکھی تھی۔ خاندان میں زیادہ تر لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ ایان کے لیے باہر ہی دیکھنی تھی۔ محلے میں بھی کوئی لڑکی نہیں بچی تھی۔ ہر طرف جائزہ لینے کے بعد انہوں نے رشتہ کروانے والی حضور بی بی کو بلوا کر ایان کے رشتے کے لیے کہہ دیا اور یہ بات ایان کے کان میں ڈال دی۔ اب بس بہت ہو گیا، گلے میں ڈھول لٹکانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے گھنٹی باندھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اچھل ہی تو پڑا۔ حد کرتی ہیں امی آپ بھی، میرے لیے رشتہ اب یوں طے ہوگا؟ ظاہر ہے، جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔ جب میں نے آپ کو منع کر دیا ہے تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ تو کیوں منع کر دیا؟ اپاہج ہو، لنگڑے لولے ہو، یا رشتہ نہیں ملنے کی امید؟ آج تم مجھے بتا ہی دو۔ انہیں تاؤ چڑھنے لگا۔ ایان ضد ہو گیا۔ ابھی میری نئی جاب ہے، اس نے عذر تراشا۔ 2 سال ہو رہے ہیں۔ تنخواہ دیکھ رہی ہیں آپ کتنی ہے اور کون سا اضافہ ہوا ہے؟ نوکری تو ہے نا،
تم دیکھو بے روزگار کتنے بیٹھے ہیں، شکر کرو تم۔ مہنگائی میری تنخواہ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ہمیں کون سا محلوں کی رانی بیانی ہے جو اس کے لیے قلعے تعمیر کروائیں؟ جیسے ہم ویسے ہمارے رشتہ دار۔ خاندان میں تیرے ساتھ کا اب کوئی بچا نہیں، ورنہ آسیہ اور شہناز کی طرح خاندان کی لڑکی لاتی۔ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھتا ایان ہونٹ کترتا کسی سوچ میں گم تھا۔ تمہاری کوئی اپنی پسند ہے تو بتا دو، غور کر لیں گے۔ پاندان کھکھالتے ہوئے ایک نادیدہ مشکل حل کرنا چاہی اور ایک گہرا سانس لے کر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری دادی آ رہی ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہی ہیں کہ شادیاں طے کر لو۔ میں بوڑھی جان روز روز نہیں آ سکتی۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک اور اطلاع دی، رات میں ہی تمہارے بابا کے پاس فون آیا ہے۔ ایک تو دادو کو باجماعت شادیاں کروانے کا بہت شوق ہے۔ بیٹا جلدی سٹینڈ لے لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چکر میں مارا جاؤں۔ ہیں؟ بطول زہرا کو اچھو لگ گیا۔ آخر بیٹا تو انہی کا ہوں نا، اس سے بیچارہ سا منہ بنایا۔ ان سے بیٹے کی بیچارگی دیکھی نہیں جائے گی، نئی نئی کہانیاں نکالنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ کپ میں چائے نکالتے ہوئے تیکھے چتونوں سے دیکھا۔ ایان نے اپنا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ پاپا مذاق کے موڈ میں تھے اور امی جرا کے۔ راہ فرار کوئی ایسی مشکل نہ تھی۔ بیگ اٹھایا، خدا حافظ کہا اور دیر ہو گئی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایان میاں۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے سر پر ندامت بھرا ہاتھ پھیرا۔ یہ راہ فرار کب تک؟ دیکھا اپنی چہلیں شروع کر دیتے ہیں۔ نکل گیا وہ باہر، پانی نہیں پڑنے دے رہا وہ پاؤں پر۔ انہوں نے کپ ان کے سامنے رکھا۔ تو پھرنے دو آزاد۔ تم کیوں اس کی آزادی کی دشمن ہو رہی ہو زوجہ؟ آخری لفظ آہستہ سے کہہ کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا اور بطول زہرا انہیں گھور کر رہ گئی۔ کس قدر ظلم ہو رہا ہے آپ پر؟ ہاں، انہوں نے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ پھر آپ جانیں، آپ کا بیٹا، مجھے کیا ضرورت ہے مظلوموں کی سردار بننے کی؟ وہ دھیرے دھیرے اشتعال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ غضب خدا کا، اماں کا حکم ہے بطول، جلدی سے ایان کی منگنی کرو۔ ادھر بھابھی جان کو بھی تیاریوں کا آرڈر مل گیا ہے۔ آپا جان کی بھی خیر نہیں، بار بار ایک جملہ کہتی ہیں کہ میں نے چھوٹی عمر میں اپنی بچوں کو بیاہا ہے۔ تم لوگ جانے کیا دیکھتے ہو، حد ہوتی ہے سستی کی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ مار کر ہو بہو ساس کی نقل اتاری۔ محال ہے، لیکچر سننا محال ہے۔ میں ٹیوشن کے لیے جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، 11 بجے آؤں گا۔ ریٹائر بینک آفیسر احمد ظہیر دل ہی دل میں ورد کرتے کھڑے ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وقت ادھر ادھر بیٹھ کر خوار نہیں کیا۔ پچھلی جانب بنے کمرے کا دروازہ نکلوا کر انہوں نے کوچنگ سینٹر بنا دیا۔ صبح میں بچوں کو انگلش، میتھ اور اکنامکس کی ٹیوشن دیتے، شام میں کمپیوٹر سینٹر بن جاتا۔ آمدنی کا ایک معقول ذریعہ بن گیا۔ دو دکانیں بھی کرائے پر تھیں اور ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ بھی کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس مہنگائی میں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا۔ دوپہر میں 2 گھنٹے رابعہ بھی ٹیوشن کے لیے بچے بلوا لیتی۔ اس نے اس سال BA کیا تھا، MA کا ارادہ تھا، مگر بقول زہرا نے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہمیں یا تمہاری پھپھو کو کون سا نوکری کروانی ہے، گھر دھاری سیکھو، یہی عورت کا حسن اور نکھار اور زیور ہے۔ اچھا کھانا نہ ملے تو شوہر پلیٹ سرکاتے دیر نہیں لگاتا۔ وہ جی جان سے کھانا پکانا سجانا سیکھ رہی تھی۔ ادھر عمار فون کرتا تو کہتا MA کر لو، میں امی کو روک دیتا ہوں تاریخ کے لیے۔ BA بھی کوئی تعلیم ہے آج کل کے دور میں؟ میں تو تیار ہوں، تم اپنی ممانی کو سمجھا لو، وہ چڑھاتی۔ اچھا رہنے دو، ممانی کی جراحی انداز کا سوچ کر وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا۔ MA یہاں آ کر لینا، وہ فوراً بولتا۔ آفس میں ادھر ادھر کہیں بھی تم نے کوئی پسند کر لی ہو تو پھپھو کو بتا دو، وہ تمہاری ماں ہیں، تمہارا خیال کر لیں گی۔ ایان، شایان اور آصف آج پھر اسے گھیرے بیٹھے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں عشق و محبت بھی پرایا پن لگتا ہے، اور محبت ہی رہ گئی ہے، ظاہری بناوٹ ہے سب۔ پھر تم پھپھو کو اتنا تنگ کیوں کر رہا ہے؟ آصف سنجیدہ ہوا۔ میری جاب اچھی نہیں، تنخواہ اچھی نہیں، مجھے کوئی بہتر نوکری ڈھونڈنی ہے، ہو سکتا ہے میں باہر نکل جاؤں۔ باہر؟ شایان نے مسخرے پن سے باہر کی جانب نگاہ کی۔ باہر نکل کر کیا کرے گا؟ بہت ٹھنڈ اور سردی ہے۔ ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔
کس قدر افسوس کا مقام ہوگا میری شادی ہو اور تمہاری نہ ہو۔ آصف آنکھوں میں شرارت بھر کر سنجیدہ تھا۔ حالانکہ ہم دونوں ہم عمر ہیں، اس میں افسوس اور شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تم پرفیکٹ ہو شادی کے لیے تو ٹھیک ہے، کروا لو، مگر میں فی الحال شادی افورڈ نہیں کر سکتا۔ امی کو بھی بس نا۔ کیوں پرفیکٹ نہیں ہو؟ وضاحت کرو، کس لحاظ سے؟ مینٹلی، فزیکلی یا نوکری کی وجہ سے؟ ہر لحاظ سے، کوڑا جواب تھا۔ پھپھو تو ہاتھ پاؤں بندھوا کر گھوڑی چڑھوا دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ شایان نے ڈرایا۔ ایان نے گہرا سانس لیا۔ امی اور دادو یہ کر بھی سکتی ہیں۔ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جو لڑکی پسند کی ہے کیا اس کے گھر والے نہیں مانتے یا کسی دوسرے مذہب کی ہے؟ لا حول ولا، اس نے سر جھٹکا۔ آج کل تو لڑکیاں جیب پہلے اور چہرہ بعد میں دیکھتی ہیں۔ پیسے والے سے محبت ہوتی ہے اور میرے پاس۔ شایان اور آصف ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تو مجھے نفسیات کا کوئی الجھا ہوا کیس لگ رہا ہے۔ ایسا ہی سمجھ لو، بس شادی کے لیے دل نہیں مان رہا۔ آج کل کی لڑکیوں کا مزاج مختلف ہیں، آزادی کے نام پر کیا رخ اختیار کر چکی ہیں، عادات و اطوار کس نہج کے ہیں، فیشن شاپنگ کے نام پر کدھر جا رہی ہیں، ہمارے آفس میں ہی دیکھ لو۔ دونوں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے اسے سن رہے تھے۔ مجھے گھریلو سلجھی ہوئی ملنسار لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، میری جیب میری تنخواہ کا ساتھ دے سکے، بس اتنی سی بات ہے۔ تم لوگوں نے کیا سے کیا کہانیاں بنا لیں؟ آصف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے۔ جب لڑکی بیوی بنتی ہے تو ہمارے اطوار و عادات کو بھی اپنا لیتی ہے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، تو ابھی سے کیوں فکر کر رہا ہے؟ اب ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زندگی کو ویسا ہی گزارنا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں، مگر ہر کوئی اس بات کو نہیں جان سکتا۔ پھپھو پریشان ہیں، اگر خود پر نہیں تو ان پر اعتماد کر لے، گھر تو تجھے بسانا ہی ہے، جلد ہو یا بددیر، شایان نے بھی سمجھایا۔ ایان کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ کہاں رکھیں گی آپ اپنی بہو کو؟ اوپر کے دونوں پورشن تو بھائی جان اور شیراز بھائی کو دے دیے۔ ایک بار پھر تقاضۂ شادی پر ایان الجھ کر بولا۔ بطول زہرا ہکا بکا رہ گئی۔ تو شادی کے بعد الگ رہنا چاہتا ہے؟ قطعی نہیں، وہ ایک دم سنبھل کر بولا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مدِ مقابل ماں تھی۔ میرا مطلب تھا کہ یعنی کہ تجھے شادی کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ رہنا منظور نہیں، اس لیے تو شادی سے انکار کر رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتی آج کل کی لڑکیوں کو آتے ہی الگ گھر کی فکر ہوتی ہے، شوہر کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتی ہیں اور ساس نندیں انہیں زہر لگتی ہیں۔ گڑبڑا کر ان کے مدِ مقابل بیٹھا، ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کہی کی وضاحت کرنے لگا۔ تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کو نہیں جانتے۔ ان لڑکیوں کو کتنا جانتے ہو؟ ماں نے ایک اور طنز کیا۔ امی، آپ خود ہی تو کچھ دن پہلے میرے سامنے باتیں کر رہی تھیں کہ دلشاد آبا کی بہو شوہر کو لے کر الگ ہو گئی، جج صاحب کی بیٹی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور وہ اپنے خاندان میں جو راحیل کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی تو غصے کی اس قدر تیز ہے کہ بس، اور شہاب کی بیوی جہیز میں فلیٹ لائی ہے، کل کو ادھر ہی جانا ہے نا۔ وہ اپنی وکالت کر رہا تھا۔ بطول زہرا بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ تیرے سامنے ماں کی سمجھ بوجھ، عقل فہم اور فراست نہیں، ہمارے گھر کا ماحول کب ساس بہو والا ہے؟ کیا تمہاری بھابھیوں نے الگ ہونے کی فرمائش کی یا جھگڑے کیے؟ وہ تو بچے ہو گئے، فیملی بڑھی تو میں نے اوپر کے پورشن میں بھیج دیا۔ اب میں بوڑھی جان بچوں کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کتنا سلوک ہے تمہاری بھاوجوں اور بہنوں میں، تم خواہ مخواہ کی تعویلیں گھڑ رہے ہو۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا امی، میں تو آنے والی کی بات کر رہا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، آج میڈیا نے لڑکیوں کے مزاج بدل دیے ہیں، ہر لڑکی سپر لگژری چاہتی ہے۔ بتائیں میں افورڈ کر سکوں گا؟ ارے ہم بھی شعور رکھتے ہیں، ٹھونک بجا کر لڑکی لائیں گے، گھریلو، سمجھدار اور باشعور، مل جل کر رہنے والی ملنسار، مگر پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تیکھی نگاہ ڈال کر پاندان کھینچ لیا۔ تیری بیوی ہمارے ساتھ ہی رہے گی، ادھر سائڈ والے کمرے میں۔ تم اپنا دماغ درست رکھو، ہم اس کا دماغ خود درست رکھیں گے۔ انہوں نے پان منہ میں رکھا۔
اور ہاں، انہوں نے گاؤں تکیہ کے نیچے ہاتھ ڈال کر سفید لفافہ نکالا۔ یہ حضوری بیگم رشتہ لائی تھیں، ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ ہم دیکھنے بھالنے کا سلسلہ شروع کریں۔ کہہ سن کر وہ اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ ایان نے سر پکڑ لیا۔ آخر تمہاری شادی تو کرنا ہی ہے نا، کب تک دامن بچاؤ گے؟ امی، اس نے دہائی دی، مجھے کچھ ترقی تو کر لینے دیں۔ 8-10 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ کیا جمع کیا ہے میں نے؟ اس مہنگائی نے تو ہمیں خوار کر دیا ہے۔ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے بیٹا جی، تم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو، جوڑی دار ملے گا تو پھلو گے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ جزبز ہو گیا۔ سنو، انہوں نے اس کی لا تعلقی پر غور نہیں کیا۔ اپنی دادی کو فون کر لینا، بڑی بے چین ہے کہ کون سی لڑکی پسند کی ہے ایان کے لیے۔ سلسلہ شروع کرو تو مجھے بتانا، اور یہ کہ اگر اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تو میرے پاس بھیج دو۔ لڑکی تو لڑکی میں پسند کروا کر نکاح بھی کروا کر بھیج دوں گی۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ میرا مسئلہ لڑکی نہیں ہے امی، مسئلہ اچھی لڑکی کا ہے، جس میں سوچ سمجھ ہو، بردباری ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کی استعداد ہو، جو شوہر کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اے لو، انہوں نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر تحیر امیز انداز میں اسے دیکھا۔ خاندان میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ لڑکے خوش نہیں ہیں یا ان کی بیویاں اچھی نہیں؟ یہ بات نہیں ہے امی۔ ایان نے گہرا سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آج کل کا ماحول، آزادی، بے راہروی، کیبل نیٹ اور موبائل نے لڑکیوں کا مزاج آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ مجھے صاف شفاف کردار کی بے داغ لڑکی چاہیے، جیسا میں ہوں، جو شوہر کے مزاج کے سب موسموں کی ساتھی ہو۔ زہرا بتول نے بغور اس کا مسئلہ سنا۔ میں ایک اندیکھی انجانی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ پاندان کے پاس رکھا اور ان رشتہ کروانے والی خاتون کے ہاتھوں لائی ہوئی ان تصویروں میں سے تو بالکل نہیں۔ تو برخوردار، انہوں نے توجہ سے اس کی بات سن کر اس کو سمجھایا، اس طرح تو تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان تصویروں پر تمہیں یقین نہیں، ہم پر تمہیں اعتبار نہیں، اپنے لیے تم خود کچھ پسند نہیں کر سکتے۔ وہ سکون بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ تو پھر آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دینا۔ یہ تم اپنی دادی سے کہو، انہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ کہتی ہیں ایان کی عمر کے لڑکے گود میں بچے لیے گھومتے ہیں اور یہ ابھی تک ایسے ہی پھر رہا ہے۔ تو پھر انہیں خوش کرنے کے لیے 2 بچے مستعار لے لیتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ لا حول ولا، انہوں نے پاندان پرے سرکایا۔ بس اس کا حل یہی ہے، آپ بھی خوش وہ بھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اور تم؟ سر اٹھا کر ایان کو دیکھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ سر دھنتا ہوا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھ گیا جلد پھر سے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر پہلے غائب ہوتے ایان کو اور پھر منہ بند لفافے کو دیکھا۔ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ رابعہ کی شادی کرنا ہے؟ دونوں بہن بھائیوں کی نمٹ جاتی۔ اتنی مہنگائی ہے کہ استغفار، بڑبڑاتے ہوئے وہ تخت سے اترنے لگی۔ اماں کا فون ہے، بات کرو۔ ظہیر احمد نے اپنی ماں سے دعا سلام اور سخت سست سن کر فون اندر آتی بطول زہرا کی طرف بڑھایا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریسیور تھام لیا۔ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ وہ اخباری پزل پر نگاہ ڈالتے مسکرائے۔ جی اماں جان، السلام علیکم۔ اے دلہن، کیا بات ہے؟ بیٹا نہیں بیانہ کیا؟ 32 سال کا ہو کیا ہے، ابھی تک گود میں لیے بیٹھی ہو؟ شرم کرو۔ انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سنی۔ شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے یا تمہارا معیار بدل گیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، اگر اپنے سے اوپر دیکھو گی تو منہ کے بل گرو گی، اگر نیچے دیکھو گی تو شرمندہ ہوگی۔ بس اپنے برابر اپنی ٹکر کے لوگ دیکھو۔ اور اماں جان، میری بات بھی تو سنیں۔ انہوں نے درمیان میں روکا۔ کیا تمہاری سنوں؟ آمنہ کے گھر شادیاں تیار ہیں، رابعہ کا جہیز بنا لیا تم نے، کیا کیا چیز باقی ہے؟ بے شمار ساسوں کی طرح انہیں بس اپنی سنانے کا شوق تھا۔ اماں، ایان نہیں مانتا، کہتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کروں گا، اپنا گھر اپنا بینک بیلنس بنا لوں پھر۔ انہوں نے سارے الزام ان کے پوتے پر ڈال دیے۔ ہیں؟ انہیں اچھو لگ گیا۔ تو کیا ابھی وہ سڑک پر رہ رہا ہے؟ اس سے فون کر کے پوچھیں، میری طرف سے دیر نہیں۔ پورے 21 سوٹ بنائے ہیں میں نے، بس شادی ولیمے کا سوٹ بنانا ہے اور ساتھ دوسری چیزیں لینی ہیں۔
رابعہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریاں بھی کی ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا معاملہ صاف کیا۔ ارے اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تو تم اس سے پوچھ کیوں رہی ہو؟ کیا آذر اور عدیل سے پوچھا تھا تم نے؟ اپنی مرضی کرو، نے ایک مشورہ دیا۔ آپ اس سے فون پر بات کریں، بلاؤ اسے۔ وہ بڑی فرصت سے تھی، ابھی گھر پر نہیں ہے۔ ارے رات کے 11 بج رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے دلہن تمہیں؟ کیسے ڈھیل دے رکھی ہے؟ کیا گل کھلائیں؟ بس یہ آزادیاں، زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، رسم و رواج، اتوار، طور طریقے پرانے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ فون پر شروع ہو گئی۔ اچھا یہ ان سے بات کریں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے فون جلدی سے ان کے بیٹے کو پکڑا دیا اور وہ ارے ارے کرتے رہ گئے۔ پھر جانے ادھر سے کیا ارشادات ہوئے کہ بس اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں جیسے جملے ادا کر کے چند منٹوں بعد فون رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ جو تمہیں کہہ رہی تھی۔ تو جواب تو تسلی بخش دے دیتے۔ جواب میں اینک کے اوپر سے انہیں دیکھا۔ جی بد کردار سے پوچھ کر دوں گا۔ انہیں خبردار کر دیں کہ اگر انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تو وہ ابھی خود آ جائیں گی اور وہاں سے 2-4 کو ساتھ لائیں گی کہ ان میں سے پسند کر لو۔ 2-4؟ بطول زہرا ہکا بکا رہ گئی۔ 2-4؟ ایان ہنستا ہوا اندر آیا۔ یعنی 2-4 6 لڑکیوں سے یک بیک شادی کروں گا؟ ظہیر احمد نے پہلے مسکراتے ہوئے برخوردار کو دیکھا اور پھر ہکا بکا بیٹھی بیگم ظہیر کو اور پھر ایک لمحہ اپنے کہے جملے پر غور کیا۔ جی 2-4 تصویریں، زیادہ خوش نہ ہوں۔ اپنے پزل پر نگاہ کی۔ اسلام میں 4 جائز ضرور ہیں مگر ایک ساتھ نہیں۔ ایان بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں بھی کہوں دادی پوتے پر ایک ساتھ مہربان کیسے ہو گئیں؟ 2-4؟ انہیں پاؤں سمیٹ کر اوپر بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ ایان جھیم گیا۔ اس کے مزاج کے سب موسموں کے لیے ایک تو ہو نا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور وہ اپنے باپ کے اس ریمارک پر شرمندہ ہو گیا۔ چوائس بہت ہے تمہارے سامنے، سیدھا اس سے سوال کیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ بات چوائس کی نہیں ہے، پھر سنبھل کر کہا۔ پھر؟ اگر بیٹا اگر مگر کے مفروضے مت بناؤ، پسند ہے تو بتاؤ، ہم پرکھیں گے، نہیں تو فیصلہ مان لو۔ وہ ویسی نہ ہوئی جیسی آپ سب چاہتے ہیں تو؟ برخوردار، انہوں نے اخباری پزل ایک سائڈ پر رکھا۔ پہلے صاحبزادے کے پزل کو حل کر لیں۔ کوئی بھی چیز ہمیں بنی بنائی نہیں ملتی۔ انسان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے دوسرے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے یا سکھانا پڑتا ہے۔ آئیڈل کبھی بنے بنائے نہیں ملتے۔ آئیڈل یا تو بننا پڑتا ہے یا بنانا پڑتا ہے۔ اگر میں آئیڈل نہ ہوا تو؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ تو پھر آئیڈل بن جانا، جواب کھڑا تھا۔ کوئی نہ بننا چاہے تو؟ ظہیر احمد اس کی شکل دیکھنے لگے۔ ارے ہم اچھی لڑکی لائیں گے، بتا دو۔ دادی کی 2-4 دیکھنی ہے تو بھی بتا دو۔ بطول زہرا نے منہ میں چھالیاں رکھی اور ایان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اندھیرے میں کون تیر چلا سکتا تھا؟ اور سانولی گوری، کوئی اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ امی، اس روز سنجیدگی سے ماں کے سامنے بیٹھا۔ امی، مجھے نہ شاہدہ آنٹی کی بہو جیسی لڑکی چاہیے، تیز ترار، اور نہ جج صاحب کے گھر جیسا ماحول چاہیے، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا جو بہت زیادہ ماڈرن ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے درمیان رہ سکتا ہوں جو مجھ سے زیادہ پیسے کو اہمیت دیں۔ بطول زہرا اسے سنے گئیں۔ تو اپنے حلقے میں ٹھونک بجا کر دیکھ لو، مفید مشورہ دیا۔ اپنے حلقے میں تو نہیں دیکھنا۔ کشن پیچھے رکھ کر آرام سے بیٹھا۔ تو ایک دفعہ دادی کے پاس چلا جا، ان کی پسند دیکھ لے۔ قطعی نہیں۔ بس پھر اب جو کروں کچھ مت کہنا، ہم بھی گھر کا سکون اور آرام چاہتے ہیں۔ بہو لانے سے پہلے اس کی ماں کو دیکھنا چاہیے، اس کا اخلاق، کردار، رکھ رکھاؤ، سلیقہ طریقہ، رہن سہن من کو بھا جائے تو بس زندگی سنور جائے۔ ایان کو سمجھایا۔ جانے کیسے شک اور خدشات تھے کہ دل سے جا ہی نہیں رہے تھے۔
دراصل ایان احمد ایک حساس لڑکا تھا اور حساسیت انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرواتی ہے۔ آج کل کا ماحول لڑکیوں کا یوں آزادی سے گھومنا، ڈیٹس پر جانا، لڑکے لڑکیوں کے محبت کے نام پر دوستی اور پھر حد سے آگے بڑھ جانا، اسے سب ہرٹ کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ہر لڑکی ہی ایسی تھی اور اپنی نظر میں ایسی لڑکی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہر لڑکی اسے تیز ترار لگتی، مگر کیا کرتا؟ اب یہی وجہ تھی کہ وہ کسی سے محبت ہی نہیں کر سکا۔ اس نے امی کو اپنی پسند اور معیار بتا دی اور سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا۔ یقیناً ان کا فیصلہ بہتر ہوتا، اور اگر کچھ غلط بھی ہوتا تو قصور ان کا ہی ہوتا۔ شایان اور آصف تو حیران رہ گئے۔ حیرت ہے، اس دور میں بھی اس قسم کے بے باک بچے موجود ہیں۔ آصف نے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ لو، بعد میں پچھتانا نہیں۔ حیرت ہے، شایان نے تعصب سے دیکھا۔ تجھے محبت ہی نہیں ہوئی کسی سے؟ کسی کی محبت ہی بن جا۔ دونوں اسے چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ کسی کی محبت ہی تو بننے جا رہا ہوں۔ کیا؟ دونوں نے ایک ساتھ شانہ تھپکا۔ تو پھر تم شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھتے ہو؟ سارا مسئلہ یہ تھا۔ ارے وہ ساری باتیں، خدشے اور وہمیں کیا تھے؟ آصف نے یاد دلایا۔ وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، انہیں دیکھا۔ تو بس پھر تم نفسیات کا کوئی الجھا ہوا کیس ہو جسے آنے والی کو سلجھانا ہے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ بطول زہرا نے مارکا مار لیا اور اپنے حلقہ احباب میں سے انہوں نے لڑکی پسند کر لی۔ خوش شکل، خوش اخلاق، ملنسار، سب کو پسند آئی۔ تصویر دیکھ لی، ایان کو بھی اچھی لگی اور اس نے صدقے دل سے اس کے اچھا رہنے کی دعا مانگی۔ شادی کے بعد کے لڑائی جھگڑے، ٹینشن، ناروا سلوک، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بس ایک خوشگواریت اور پرامن ماحول کا خواہاں تھا۔ دادو باجماعت شادی کے لیے آ گئیں۔ 5 شادیاں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ اس کی شادی پر رابعہ کی رخصتی، ایمن اور عماد کی شادی اور پھپھو بلقیس کی بیٹی کی شادی۔ مہنگائی اس قدر تھی کہ 1 پنتھ 2 کاج والا معاملہ ہو گیا تھا۔ بیٹی کی رخصتی اور بہو لانے کے لیے ولیمے کا دن ہی منتخب کیا جا رہا تھا۔ سجل رخصت ہو کر گھر آ گئی اور رابعہ رخصت ہو کر پھپھو کے گھر چلی گئی۔ سجل ایان کی دلہن سب کو اچھی لگی، من موہنی، بھولی بھالی، ہنستی ہوئی۔ تو بڑا قسمت والا ہے، دادو نے پیار سے دیکھا۔ کتنی پیاری دلہن ملی ہے، ایسے ہی ڈرا رہا تھا شادی سے، ٹھہوکا دیا اور سب کھلکھلا دیے۔ ڈر کہاں رہا تھا دادو؟ وہ شرمندہ ہوا۔ سامنے ہی سجل بیٹھی تھی۔ ایک نارمل سی بات تھی، میں تو بس… ہاں کیا بس برخوردار؟ ظہیر احمد ادھر ہی آ گئے۔ آخری جملہ سن کر ہیز اٹھانا انہیں خوب آتا تھا۔ سجل بھی سر جھکا کر ہنسنے لگی۔ سجل ایک پیار بھری نگاہ اندر جاتی اپنی دلہن پر ڈالی اور امی پر بے ساختہ پیار آیا۔ بچوں کے دلوں کی خبر ماؤں کو زیادہ ہوتی ہے۔ مائیں بچوں کے مزاج، رویوں اور عادتوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ سجل اسے اپنی ہم مزاج لگی۔ اپنے لیے اگر کوئی لڑکی تلاش کرتا تو شاید سجل سے اچھی نہ ہوتی، اور اگر اسے کسی سے محبت بھی ہو جاتی تو شاید وہ بھی سجل سے زیادہ اچھی نہ ہوتی۔ سجل حقیقتاً سجل ہی تھی۔ سنا ہے آپ کے لیے بہت لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں، مگر گوری کوئی آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس روز سمندر کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس کا بازو پکڑے ساتھ ساتھ چلتے سجل نے مسکرا کر شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ ایان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سورج کی بنفشی شعاعیں منعکس ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ اس روشنی میں اچھا لگ رہا تھا، آنکھوں میں شوخیوں بھری شرارت۔ اس لیے کہ مجھے تمہیں پسند کرنا تھا۔ اچھا، وہ ناز سے مسکرائی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہی نہ ہوئی ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ اس کی جانب سے چہرہ گھما کر وسیع اور اس سمندر کو دیکھتے مسکرایا۔ کیوں بھائی، آپ اتنے خوبصورت، سمارٹ ہیں، محبت کیوں نہ ہوئی؟ میں نہیں مانتی۔ کیوں؟ اس کی جانب دیکھا۔ آج کل تو محبت بڑی عام چیز ہے، اوائل عمر میں ہو جاتی ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہوں، دل محبت سے بھرا ہوگا، چاہے افلاس ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ تو ہے، بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ میرے نزدیک محبت عام نہیں، خاص شے ہے اور خاص لوگوں سے ہوتی ہے، اور انہی لوگوں سے ہونی چاہیے جنہیں ہم قریب رکھ سکیں۔ اچھا، سو معنی انداز میں ہنسی۔ اور کیا، دراصل میں بہت شریف النفس انسان ہوں، اس لیے۔
ओफो! सजल ने इसके बाजू में चुटकी काटी और दोनों एक साथ खिलखिला कर हंस दिए। पानी की तेज लहर इनके पैरों के नीचे से गुजरी। सजल की चीख निकली। वो रेत खिसकने की वजह से गिरते गिरते बची थी। आयान ने इसे बाजू से पकड़कर सहारा दिया। तेज लहर ने दोनों को भगो दिया। दोनों ही एक बार फिर हंस दिए। आयान क्या बड़ी भाभी और छोटी भाभी शादी के फौरन बाद अलग हो गई थीं? अपने कमरे में ड्राई फ्रूट खाते हुए सजल ने आयान को देखा। नहीं तो, काजू मुंह में रखते वो टेलीविजन की तरफ मुतवज्जो था। फिर इसे जाने क्या खुदबुद थी। क्या मतलब फिर? आयान की समझ नहीं आया। भाई भाभीज कब अलहदा हुई? अलग तो वो कभी नहीं हुई। नीचे के पोर्शन में जगह कम है, कमरे कम है। जब शेराज भाई की शादी हुई तो भाई जान को ऊपर वाला पोर्शन दे दिया गया। शेराज भाई का काम ऐसा है कि वक्त पे वक्त इनका आना होता है, इसलिए जगह देखते हुए दूसरा पोर्शन शुरू दिन से ही इन्हें दे दिया गया। वर्दा भाभी का मिजाज भी ज़रा अलग है, इसलिए बच्चों के बाद उन्होंने ऊपर ही खाना पकाना शुरू कर दिया। आयान ने खासी तफसील से जवाब दिया। सज्जल चुप हो गई। इसके तासुरात अजीब से थे। आयान ने इसकी खामोशी को नोट करके इसकी जानिब देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है मेरी जान। इसकी जानिब। हमारा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। खुला हवादार एक छोटा सा लॉन है। ऊपर तो 2 कमरे हैं। हमारे पास लाउंज और ड्राइंग रूम के साथ 5 कमरे हैं। फिकर न फाका, ऐश कर काका। अपने सर के साथ इसका सर लगाया। सज्जल सुन कब रही थी। इसकी सुई तो हमारे पोर्शन पर अटकी थी। ये आपका हिस्सा है? इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। बाज़ औक़ात मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ इंसान को बेतौकीर कर देता है। क्या मतलब? यहाँ प्राइवेसी तो नहीं है आयान। मूंगफलियाँ छील कर इसकी जानिब बढ़ाई, मगर अब इसका दिल उचाट हो गया। तुम्हें कैसी प्राइवेसी चाहिए सज्जल? कौन तुम्हें मुखल करता है? तकिया सीधा करके कंबल फैलाया। आपको क्या मालूम, आप तो सारा दिन ऑफिस और इसके बाद कंप्यूटर सेंटर में होते हैं। ख्वार तो सारा दिन मैं होती हूँ। अचंभे से सर घुमा कर इसे देखा। ख्वार? ये घर है सज्जल, हम सब का। तुम इसकी फर्द हो अब। सज्जल ने प्लेट और अखबार समेट कर साइड टेबल पर रखे। मुझे इससे कब इनकार है, मगर सारी जिम्मेदारियां तो मेरी नहीं है ना। जाने इसे किस बात का गुस्सा था। आयान का सारा मूड गारत हो गया। ये प्राइवेसी है? हर वक्त अम्मी आवाज़ें देती हैं, बस तखलिया के वक्त इनकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, अब्बू की शुरू हो जाती हैं। और इन्हें तो सारा दिन ऊपर वालों के बच्चे नीचे उधम मचाए रखते हैं। खुद तो वो आराम से सो जाती हैं। एक कहराम नीचे बरपा है। ये घर है। लेकिन क्या सच में ये घर है? करवट बदल कर सज्जल ने कंबल अपने ऊपर खींचा और आंखें बंद कर लीं। आयान जो नींद से हम कलाम होना चाहता था, भग से इसकी नींद उठी और किसी और की आंखों में जा बैठी। सर घुमाकर अपने तकिए पर सर रखे सज्जल को देखा। अब इसने आंखों पर बाजू भी रख लिया था। ये सज्जल क्या कह रही थी? इसके घर की जिम्मेदारियां इसे बोझ लगती हैं। इसके मोहतरम प्यारे रिश्ते इसे बोझल लगते हैं। इसे कौन सी प्राइवेसी चाहिए? और अभी इनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ? महज 3 माह। 3 माह में ही सज्जल फातिमा घबरा गई। इसने गहरा सांस लिया। तो अयान अहमद, तुम्हारे तमाम तर खदशात बेबुनियाद नहीं थे। ये आजकल की लड़कियां। इसने दोनों हाथों को सर के नीचे रख लिया और सज्जल के कहने पर गौर करने लगा। और सज्जल ने गौर ही नहीं किया कि आयान एकदम खामोश क्यों हो गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आयान उठता, इसे बचाता और 2 टोक बात करता। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? ये सब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सज्जल ने सर घुमाकर देखा और मुस्कुरा दी। ऊपर छत का पोर्शन किराएदारों से खाली करवाना मुश्किल नहीं। अम्मी, आपकी स्कीम नंबर 1 कामयाब है। सर घुमाकर करवट ली। सब ऊपर ऐश करें अलग अलग और मैं मुलाजमा बनूं। सुबह के वक्त आयान कतई खामोश और अलग अलग सा था। अब वो खुद बाखुद ही सज्जल से खिंचाव सा महसूस कर रहा था। इसे तेल और इसकी धार देखनी थी, इसका बहाव देखना था, हद आखिर तक, और फिर इस पर बंद बांधना था। आंखों पर ग्लासेस लगाकर बाइक पर बैठा और खुदा हाफिज कहती सज्जल को देखकर बाइक स्टार्ट कर ली। अपनी मर्जी का बंद। अगर नहीं बांध सका, बहता पानी सारा बह जाएगा। पानी का बहाव अपने साथ तमाम गंद गलाजत भी बहा कर ले जाता है। आयान, आप अब्बू की गाड़ी ले जाया करें। ऑफिस बंदा ज़रा डिसेंट लगता है। सारा दिन खड़ी रहती है बाहर। सुबह आप बाइक पर जा रहे थे तो मुझे ख्याल आया। इसे चाय देते हुए एक और मशवरा दिया।
میں گاڑی میں آفس جاؤں گا تو وہاں بھی کھڑی رہے گی، جہاں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ارے دلہن، ہم تو خود کہتے ہیں کہ گاڑی پر جایا کرو، مگر اسے اسکوٹر پسند ہے تو کیا کریں؟ بطول زہرا ادھر آئیں اور کاؤچ پر بیٹھ گئیں۔ سجل نے تحمل کا گھونٹ بھرا۔ تبھی فروا اور دریا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں اور چاچو کی گود میں چھپنے لگیں۔ ہاتھ میں پکڑا کپ چھلکا، چائے گرتے گرتے بچی، چاچو کی جان، چاچو کے تارے ستارے کہاں ہیں؟ دونوں بھتیجیوں کو ایان نے بازو میں بھرا۔ دریا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ابھی چاہے تم پر گر جاتی۔ نکلو ادھر سے بدتمیز ایڈیٹ! سجل نے غصے سے بازو پکڑ کر کھینچا اور ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ دل نہیں لگتا گھر میں تمہارا؟ اوپر رہا کرو۔ ارے بطول زہرا کو برا لگ گیا، ہاتھ پکڑ کر دریا کو گود میں بھرا۔ کیسی باتیں کرتی ہو بہو، یہ ان کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں۔ خواہ بچی کو سہما دیا۔ سجل ہوں کر کے پلٹ گئی۔ اتنا اچھا موڈ تھا، دل چاہ رہا تھا گاڑی میں لمبی ڈرائیو کرنے کو، اور بہت سارے خوابوں میں سے ایک خواب شوہر کی گاڑی، دھیما میوزک اور لمبی ڈرائیو۔ مگر کچن میں پھیلے برتن، ساس سسر اور ان 6 پوتے پوتیاں اور مہمانداری گھرداری میں یہ سب ہونا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلا ہدف میاں کو مٹھی میں کرنا تھا، مگر کیسے؟ اسے ایک ہفتے کے لیے گھر جانا ہی پڑے گا۔ وہ خود بخود ہی مسکرائی۔ ایان چپ ہو گیا۔ بچیوں نے اوپر جا کر کیا بتایا ہوگا؟ امی کیا سوچتی ہوں گی؟ کیا سجل کے گھر میں بچے نہیں تھے جو اس نے ایسا سلوک کیا؟ چینل سرچنگ کرتا ایان سوچے گیا۔ وہ تو کسی اور نہج پر سوچتا پریشان تھا۔ سجل تو کچھ اور نکلی، جبکہ اسے بچے اپنے گھر والے بہت عزیز تھے۔ گھر کے تمام بچوں میں ان کی جان تھی۔ بچے کتنے ہرٹ ہوتے ہوں گے؟ وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل کر بچوں کو اپنے مخصوص آواز پہ پکارنے لگا۔ چونکہ ویکینڈ تھا، فخر سائیکل سٹینڈ کرتا بھاگتا آیا۔ فروا اور دریا دادو کے کمرے سے نکل آئیں۔ سنی، ٹیپو اور دانیال اوپر سے چھلانگیں مارتے آئے۔ آ جاؤ آئس کریم کھانے۔ ہرے! بچے اچھل پڑے۔ جاؤ دادا جان سے گاڑی کی چابی لے آؤ۔ سارے بچے ایک ساتھ ظہیر احمد کی جانب بھاگے۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ بچے تو معصوم پھولوں جیسے ہوتے ہیں، جدھر گھماؤ گھوم جائیں، پل میں رونا پل میں ہنسنا، پیار کی زبان سمجھنے والے۔ 2-3 مرتبہ پہلے بھی نوٹ کر چکا تھا کہ سجل بچوں کو جھڑک جھٹک دیتی ہے۔ بچے چچا چچی چاچو کہتے ان کے منہ نہیں سوکھتے۔ بچے بھاگ چلے آئے، پیچھے پیچھے ان کے دادا بھی ہنستے آئے۔ کیوں بھائی برخوردار، ہمیں بھی آئس کریم کھلانے لے چلو گے؟ بچوں کے ساتھ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ بچوں سے پوچھ لے، آج ان کا دن ہے۔ وہ بھی ہنسا۔ ایک شرط پر۔ سارے بچے اچھلتے ہوئے چیخے۔ بولو۔ دادی بھی ساتھ چلیں گی۔ غیر معمولی شور سن کر بطول زہرا باہر آئیں۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، دادی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے دانتوں میں درد ہے، وہ نہیں جا سکتی، انہیں سردی لگ جائے گی۔ کیونکہ ظہیر احمد کی پشت پر وہ کھڑی تھی اس لیے دیکھ نہ سکے۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ کون بوڑھا ہو گیا ہے؟ مصنوعی تناؤ بھرے غصے میں سامنے آئی۔ ظہیر احمد گڑبڑانے کی شاندار ایکٹنگ کرنے لگے۔ میں بیگم صاحبہ دیکھیں، جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آئیے امی آپ بھی۔ ایان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ سب بیٹھنے لگے۔ چاچو چاچی کو بھی لے چلیں، مزہ آئے گا۔ پیچھے سے گلے میں باہیں ڈال کر جگنو نے چاچی کے لیے سفارش کی۔ کہاں بیٹھیں گی وہ؟ ڈگی میں یا چھت پر؟ میری گود میں بیٹھ جائیں گی، دانیال نے بے ساختہ کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ دانیال بھی شرمندہ ہو گیا، حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کی گود میں بیٹھ جاؤں گا۔ چھوڑو بیٹا، پھر کبھی سہی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اپنے بلاوے کی منتظر سجل کھڑی رہ گئی۔ اسے کسی نے اہمیت نہیں دی، حالانکہ خود اس کا کتنا دل چاہ رہا تھا کہ لانگ ڈرائیو پر جائے، مگر وہ بڈھا بڈھی چلے گئے مزے لینے کے لیے۔ ایان کو تو اس سے محبت ہی نہیں تو قدر کیا کرے گا؟ ملازمہ سمجھ رہا ہے مجھے؟ سجل بدتمیزی اور بد لحاظی سے سوچنے لگی۔ رات وہ بیڈ روم میں آیا تو سجل کا موڈ سخت خراب تھا، مگر ایان نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے بستر پر نیم دراز ہو کر چائے پینے لگا۔ غصے سے تن فن کرتی ادھر ادھر گھومتی بستر پر آ بیٹھی۔ صبح کے لیے گرے اور لائٹ پینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائی نکال دینا۔ آپ کی نظر میں ملازمہ ہوں صرف آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی؟ غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے آپ کو تم بانو کام والے سے ملا رہی ہو؟ آپ اہمیت جو اتنی دیتے ہیں، دماغ خراب ہے تمہارا، تم بہو ہو،
اس گھر کی۔ تبھی تو مجھے بھول گئے تھے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ساتھ لے جاتے ہوئے تن فن کرتی اس کی جانب گھومی۔ ان کو لے گئے جن کو ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اپنی عمر گزار چکے ہیں، یہ چونچلے اب بچے نہیں لگتے۔ اس کے اندر تنفر، غصہ، انات بھرا تھا جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ مد مقابل کون ہے اور کس کے بارے میں بول رہی ہے۔ سجل، اس کا لہجہ سر تھا، بکواس بند کرو، آؤٹنگ کی ضرورت ہر کسی کو رہتی ہے، میں تمہارا جواب دے نہیں، اور بچوں کے ساتھ تم آئندہ مس بیہیو مت کرنا، تمہارا لہجہ ترش اور تمہارا رویہ تلخ نہ ہو، سمجھی تم؟ وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے اس گھر پر؟ شعلہ بار انداز میں پلٹی۔ اس پورے گھر پر تمہارا حق بھی ہے اور فرض بھی، پہلے فرض ادا کرو پھر حق کی بات کرو۔ اگر وہ لوگ اوپر شفٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حیثیت اور مرتبہ ختم ہو گیا، پہلے وہ ہیں پھر سب۔ مجھے اپنا غلام مت سمجھنا کہ میں تمہارے کہنے میں آ کر انہیں جھڑک دوں گا، امی ابو کو جھٹک دوں گا، سمجھے؟ پہلے وہ ہیں پھر تم ہو، بہو ہونے کے ناطے اس گھر کی ذمہ داریاں ہیں تم پر، میری بیوی ہونے کی وجہ سے تمہارا فرض۔ وہ لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سارے حق اور حقوق ادا کروں گا مگر تم اپنے فرض مت بھولنا۔ اتنا سخت لہجہ، سجل دم بخود تھی، وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا؟ امی کہہ رہی تھیں، یہی عرصہ ہوتا ہے محبت لگاوٹ سے اپنی بات منوانے کا، میاں کو مٹھی میں کرنے کا، الگ گھر کا مطالبہ۔ ابھی تک اس نے تنخواہ اس کے ہاتھ میں نہیں دی تھی، اسے کتنا ارمان تھا اتنے ڈھیر سارے پیسوں کو ہاتھ میں لینا، اپنی مرضی سے خرچ کرنا، اپنی مرضی سے مینیو بنانا، اپنی مرضی سے آنا جانا۔ اپنی مرضی کو تو آیان نے چولہے میں جھونک دیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے تناؤ اور تنفر سے اس نے سوچا، یہ وقت میرا ہے، تنخواہ آیان سمیت میری ہے اور میں ملازمہ نہیں، مالکہ ہوں، بیوی ہوں آیان کی۔ اوپر والوں کو ان کا حق مل گیا، یہ سب میری ملکیت ہے اور میں اپنا حق تسلیم کروا لوں گی، بے حد کمینگی بھرے انداز میں سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردے پر امی کے بتائے ہوئے مشورے کی تصویر چل رہی تھی اور سجل اس کے مطابق بہت غلط انداز میں سوچ رہی تھی۔ آیان احمد آج کل کے تمام لڑکوں مردوں سے مختلف مزاج مرد تھا۔ وہ بیوی کی مٹھی میں قید ہو سکتا تھا، نہ مٹھو بن سکتا تھا۔ اس کی آن خودداری سلامت تھی اور سب سے بڑھ کر یہ وہ گھر والوں کے حقوق پہچانتا تھا، والدین کے رتبے کا لحاظ بھی تھا اور خیال بھی۔ صبح سجل کا موڈ خراب تھا مگر آیان نے پرواہ نہ کی، اس کا موڈ بھی خراب تھا، وہ بھی ہرٹ ہوا مگر سجل کو کب پرواہ تھی؟ اگر وہ معذرت کرتی تو وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ سجل سے اس کا مستقبل وابستہ تھا، اس کی زندگی کی ساتھی تھی۔ ایک رشتے کی تکمیل کے لیے کتنی سوچ بچار کی تھی، کتنے محاذوں سے گزرا تھا۔ آصف اور شایان نے کیا کیا نہ کہا اور دادوں نے کتنا سمجھایا، جتنا چھان پھٹک کرے گا اتنا ہی کراہے گا۔ مجھے گھر جانا ہے ہفتے بھر کے لیے، آپی اور بھائی آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سے، اگلے دن غصے بھرے انداز میں کہا۔ تو جاؤ مل آؤ جا کر، اس میں ہفتہ بھر رہنے کی کون سی بات ہے؟ وہ دور سے آئے ہیں، میرا فرض بنتا ہے ان سے ملوں، ان کے ساتھ رہوں، پھر جانے کب آنا ہو۔ تو ہفتے کو جانا، اتوار کی رات آ جانا، یہ کافی ہے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کون دیکھے گا؟ تو آپ مجھے ملازمہ سمجھتے ہیں نا؟ غصے سے دیکھا۔ پھر ملازمہ؟ گہرا سانس لے کر بولا، اگر تم اتنی حقیر خود کو سمجھتی ہو تو سمجھو۔ آیان نے تردید نہیں کی۔ بہرحال اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے اور تم اتنے دیر دور نہیں رہ سکتی۔ گھر گیا بھاڑ میں، مجھے آج ہی جانا ہے، سب کر سکتے ہیں کام، کوئی بیمار نہیں ہے، اوپر بھی تو دو بہویں ہیں، ان کا فرض نہیں بنتا؟ سجل کی کتنی لمبی زبان تھی، آیان کو اندازہ ہو رہا تھا۔ تم ساتھ رہتی ہو، تمہارا فرض زیادہ ہے، گزرتے گزرتے کہا۔ اپنے غصے پر وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے یہاں نہیں رہنا، الگ گھر لے کر دے مجھے، میں نوکرانی نہیں ہوں، نہ غلام بن کر رہ سکتی ہوں، میری بھی عزت ہے، سوچ ہے، خواب ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، تمہارا کون سا خواب پورا نہیں ہوا؟ کس نے بے عزتی کی ہے؟ اور سن لو، یہ گھر ہے نہ تمہارا نہ میرا، ہم سب کا، میرے امی ابو کا۔ جیسے تم اپنے گھر بھاگ بھاگ کر جاتی ہو ملنے کے لیے، انہیں پیار کے لیے، ویسے ہی میرے والدین اور محترم رشتے یہاں ہیں، میں تمہارے لیے انہیں ٹھکرانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے زیادہ سرد لہجے میں گڑگڑایا۔
اگلے دن وہ خاموش سے سارے گھر کا کام کر رہی تھی، تبھی رابعہ آ گئی۔ بطول زارا بڑے پرتپاک انداز میں ملی اور اس کی بات پر نثار ہو گئیں کہ رابعہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے بہو بیٹی میں، ایان کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ میں کے جانے کی بات کروں تو حقوق و فرائض یاد آ جاتے ہیں۔ نہایت غصیلے انداز میں کچن میں کام کرتے سوچتی رہی۔ آئی ہیں آپ کی بہن صاحبہ ہفتہ بھر رہنے کے لیے، رات اسے سنانے کے لیے خاص طور پر کہا۔ ٹی وی کھولتا ایان اسے مڑ کر دیکھنے لگا۔ تو اس کا میکا ہے، وہ آ سکتی ہے جب تک چاہے رہے۔ تو میرا بھی میکا ہے، میں جب تک چاہے جا کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ لہجہ چٹک گیا۔ تم بھی رہ سکتی تھی اگر تمہاری 2 نندیں گھر میں ہوتی، تمہارا میاں اسلام آباد گیا ہوتا، تمہاری طبیعت خراب ہوتی۔ ریموٹ اٹھا کر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے سرسری نگاہ سے دیکھا۔ یہاں بہن کا معاملہ ہے نا، اس لیے وکیل صفائی تو بنیں گے۔ ایان نے جواب نہ دیا۔ آج ویکنڈ تھا اور ایان کا موڈ خوشگوار۔ ابھی لاؤنج میں سب جمع تھے، بھرپور محفل جمی تھی، ہنسی مذاق ہلا گلا۔ رابعہ نے کافی بنائی تھی، بھائی جان ڈھیر مونگ پھلیاں اور گجک لے کر آئے، شیراز بھائی آئس کریم، کیرم کی گیم لگائی گئی۔ بھابھی اور دریا بھابھی اچھا کھیلتی تھیں۔ دوران گیم سب نے کہا کہ آؤ سجل کھیل لو، اس نے مجھے نہیں آتا کہہ کر ٹال دیا۔ آؤ میں سکھا دیتا ہوں۔ آخر ایان نے ہی تو اپنی بھابھی کو سکھایا تھا۔ شیراز بھائی کا لہجہ شرارتی تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایان کو اس کی سرد مزاجی بہت بری لگ رہی تھی۔ رابعہ بچوں کے ساتھ لگی لوڈو کھیل رہی تھی، ابو بھی ساتھ دے رہے تھے۔ امی کو کیرم پسند تھا اور بھائی جان اپنے بڑے بیٹے کو ڈرافٹ کھیلنا سکھا رہے تھے۔ کتنا مکمل، خوشگوار اور بھرپور ماحول تھا۔ امی ابو کے چہرے اپنے سب بچوں کو دیکھ کر تر تازہ تھے۔ سجل کی باز پرسی نے سنجیدہ کر دیا۔ آج تنخواہ ملنی تھی، ملی نہیں؟ اپنے بستر پر بیٹھ کے اس کی جانب دیکھا۔ ایان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے چونک کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب بیویاں یہی پوچھتی ہیں۔ مردوں سے ان کی تنخواہ اور عورتوں سے عمر نہیں پوچھتے۔ میں کسی مرد سے نہیں، اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہوں۔ تمہارے خرچے پورے نہیں ہو رہے جو پوچھ رہی ہو؟ یعنی کہ اس دفعہ بھی آپ نے امی کو دے دی؟ ایان کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیکھے آئیبرو سے دیکھتے اس نے خوشگوار جذبات بھگ سے اڑاتے پوچھا۔ حالانکہ آج کا ویکنڈ بھرپور انداز میں منانے کا اس کا ارادہ تھا۔ آپ کی تنخواہ پر میرا حق ہے، استحقاق بھرا لہجہ تھا۔ بھول ہے تمہاری، جس کا حق ہے انہیں دے دی ہے اور انہیں ہی دیتا رہوں گا۔ آئندہ تنخواہ کا تقاضا مت کرنا۔ ادھر کاؤچ پر ہی گول تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیوں نہیں کروں؟ میرے بھی خرچے ہیں، وہ زور سے چیخی۔ میرا بھی حق ہے۔ پہلے خود کو اس کا اہل بناؤ پھر تقاضا کرنا۔ ایک ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کر دوسرا بازو پھیلا کر موڑ سے چینل سرچ کرنے لگا۔ اوپر والے بھی دیتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں۔ سجل کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا۔ اوپر والے ایک عرصہ تک دیتے رہے ہیں، امی نے اپنی رضا سے انہیں منع کیا۔ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میرا فرض ہے انہیں دینا۔ تمہارا حق تمہیں دیا ہے، زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اور ابھی بھی وہ امی ابو کو دیتے ہیں، ان کا حق ہے یہ، حالانکہ ان کو اس سب کی ضرورت نہیں۔ کرایہ، ٹیوشن اور انسٹیٹیوٹ بہت ہیں ان کے پاس، مانگتے نہیں ہیں وہ ہم سے، یہ مان ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں اور ہم ناشکرے نہیں بن سکتے۔ سجل تم جو چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی سوچ کو وسیع کرو، ظرف پیدا کرو اپنے اندر، بالکل ایسے جیسے امی تمہاری باتوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر اگنور کر دیتی ہیں، ابو تمہیں رابعہ جیسا درجہ دیتے ہیں۔ اپنا دل کھول کر انات بغض نکال دو ورنہ تم پچھتاؤ گی۔ سجل اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس شخص کی زندگی میں کہاں ہوں؟ میری اہمیت کہاں ہے؟ یہ مجھے کسی لائق نہیں سمجھتا۔ گھر والے، رشتہ دار، میری ذات میری اہمیت نہیں۔ سب لڑکیاں شادی کے بعد ایسے ہی کرتی ہیں۔ میں الگ تو نہیں کر رہی۔ ایک الگ گھر، سکون، ساری تنخواہ، میرا مطالبہ غلط تو نہیں؟ پھر ایان کیوں یہ بات نہیں سمجھتے؟ یہ میرا حق ہے۔ سارے مفت کھورے ادھر جمع ہو جاتے ہیں، نوکرانی بن کر خدمتیں کرتے رہو بس، کوئی ستائش نہیں، کوئی تعریف نہیں۔ بریانی دم دیکھ کر دل جلے انداز میں برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور فریج کے پاس کھڑا ایان پانی پیتے ہوئے بغور اسے سن اور دیکھ رہا تھا۔ سجل کا لمحہ لمحے کا رویہ اس کی نظر میں تھا۔
آج اچانک ہی گھر میں مہمان آ گئے تھے اور اضافی کھانا بنانا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ رابعہ بھرپور ساتھ دے رہی تھی، مگر یہ عورت بے حد ملال سے سوچا۔ کل آصف آیا ہوا تھا تو اس نے اتنی دیر سے چائے بنا کر بھیجی اور خالی چائے دیکھ کر اسے کتنا غصہ آیا۔ اب مہمانوں کے لیے پکایا ہے، بن بلائے آنٹ ٹپکیں گے، مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اور ایک اچھی مکمل بھرپور زندگی گزارنے کا جو تصور، جو خیال، اس سارے احساس کو سجل کا رویہ پاش پاش کر رہا تھا، دل پہ گرتی اوس کی بوندوں کو سمیٹتا وہ واپس پلٹ آیا۔ کیا بات ہے ایان، سجل سے کچھ جھگڑا ہوا ہے؟ بطول زہرا تخت پر بیٹھی تھی، جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دیہان کن راستوں پر تھا؟ ایان آفس سے سیدھا ان کے پاس ہی آتا تھا، پہلے کچھ دیر بیٹھ کر پھر اپنے کمرے میں جاتا، چائے وغیرہ وہ امی ابو کے پاس بیٹھ کر پیتا، یہ اس کا ہمیشہ سے اصول تھا۔ آج بھی وہ آیا۔ سجل کے بدصورت رویے کی وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا بیڈ روم میں جانے کا۔ سجل چائے ادھر ہی دے گئی، وہ چائے پی کر ادھر ہی امی کے تخت پر ان کے پہلو میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کیسا سکون ملا تھا۔ بطول زہرا نے کتنی دیر تک اسے دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد پوچھا تو ایان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں امی، ایسے ہی ضد کر رہی تھی۔ کس بات کی؟ دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اگر ضد کر رہی ہے تو مانو نہ، کیونکہ وہ تم سے کہہ رہی ہے، مان ہے اسے تم پر، استحقاق سے کر رہی ہے۔ تم اگر اس کی ضدیں پوری نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اور بیویوں کی فرمائشیں تو بہت مان بھری، معصوم اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ تمہارے ابو نے آج تک میری کوئی فرمائش رد نہیں کی، اب تو بن کہے جان جاتے ہیں۔ تمہاری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ سمجھا رہی تھیں۔ کاش امی، آس بھری بوندیں دل پر گرنے لگیں۔ اس نے بھی ایسا سوچا ہوتا، وہ بھی اس مان کا خیال رکھتی، اس کو گھر سمجھتی۔ اس نے تو ایسی پتھریلی سنگین خواہش کی ہے کہ میں اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ بازو آنکھوں سے پرے ہٹایا۔ کچھ نہیں امی، وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھا۔ میں کہ جانے کی ضد کر رہی تھی، چھوڑ آؤں گا۔ ایان، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، چھوڑ آؤ۔ انسان اپنے بہن بھائیوں سے مل کر خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ کسی کام سے لاؤں سے گزرتی ماں بیٹے کی گفتگو کرتے دیکھ کر وہ شاکی سی ہونے لگی۔ چھوڑ آؤں گا کل۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا کمرے میں آیا۔ اس کا اٹھنے کا انداز، چہرے پر بڑی تیکھی لائنیں، انہیں کچھ سمجھا رہی تھی، مگر جو بات سجل سوچ رہی تھی وہ بطول زہرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ بہوؤں کی عزت تھی، احساس تھی، بیٹیوں جیسا سمجھتی تھی، ہر چیز کی آزادی۔ بچوں کو ان کا حق پہلے دے دیا تھا، شکایت کوئی نہ تھی۔ ان کے لیے تو ان کے میاں کی کمائی بہت تھی، بچے تو ان کے اتنے اچھے تھے، خود ہی اپنا فرض پہچانتے تھے۔ سجل کو ان سے کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو شکایت تھی وہ ان کے گمان میں بھی نہ تھی۔ سجل کے انداز میں ضد اود کر آئی، اس کے رویے میں چڑچڑا پن آ گیا، ماسی کو خواہ مخواہ ڈانٹنے لگی۔ بطول زہرا پاس بیٹھی ہوں گی، منہ پھیر کر گزر جائے گی۔ ان سے گرچہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر بڑے بچوں کے رویے سے بہت کچھ اخذ کرنا جانتے ہیں۔ پھر بطول زہرا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات میں سرد مہری خاموشی اور تناؤ تھا۔ ہنسی مذاق جو اوائل دنوں کا خاصہ تھا وہ تو ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ ایان بھی گول مول جواب دیا کرتا، چپ اس کے چہرے کا خاصہ ہو رہی تھی، خاموشی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے سجل؟ کچھ پریشان ہو؟ ایان نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ایک دم سے چپ ہو گئیں؟ اس روز انہوں نے سجل سے پوچھ ہی لیا۔ ملگجا سا حلیہ ہو رہا تھا، بال بھی نہیں بنائے تھے، پچھلے 2 روز سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پیار سے اس کا بازو تھام کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے امی، گھر جانا چاہتی ہوں، ایان سے کہا ہے میں نے۔ گھر؟ میرا میکا، میرا جانا، اور اجازت ان سے لوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ہم 2 ہی عورتیں تو ہیں اس گھر میں، اس پر بھی تم خاموش رہتی ہو، ہنسا بولا کرو۔ ایان کچھ بھی کہے مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھوں گی، میری بیٹی کو تنگ نہ کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلو میں بٹھایا اور پیار سے بال سنوارنے لگی۔ ساسوں کی یہ ہی چاپلوسی مجھے بری لگتی ہے، پہلے بیٹوں کو سکھاتی اکساتی ہیں، پھر بھولی معصوم بن جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ناگواری بھرے انداز میں اس نے ہاتھ پیچھے کیا، اور بطول زہرا بچی نہیں تھی، سو کھلے دل
जैसे उन्होंने इसको मलामत से देखा। ये लो, वो बेड पर नीम दराज मैगजीन देख रही थी। अंदर आकर आयान ने सरसरी सी निगाह इस पर डाली, जेब से कुछ रुपए निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाए और इसने हाथ नहीं बढ़ाया तो साइड टेबल पर रख दिए। शॉपिंग कर लेना, मौसम के कपड़े बना लेना। इतनी सी रकम, इसका खून खोल गया। सब कुछ इन्हें थमा कर ये चंद नोट मेरे लिए खैरात के तौर पर मुझे नहीं चाहिए। अम्मी के साथ चली जाना या राबिया वगैरह के साथ, जिसके साथ तुम जाना चाहो। वो बाथरूम की जानब बढ़ गया। एक पुरशिकवा निगाह वो इस पर डाल कर रह गई। आयान पिछले कुछ दिनों से खुद भी खफा था मगर अपना फ़र्ज़ नहीं भूला था। अगर सज्जल ऐसी थी तो ये पहले की बात थी। अब इसकी ज़िंदगी इसकी ज़ात से, इसके घर से वाबस्ता थी। सज्जल को इसकी खातिर खुद को बदलना चाहिए। शादी के बाद किसी एक फरीक को दूसरे के कल में ढलना पड़ता है और सज्जल चाह रही थी कि ये बदल जाए। क्यों? वो खुद को क्यों नहीं बदलती? वो बच्चों के साथ वक्त ना गुजारे, इन्हें कहीं ना ले कर जाए और अपने तमाम हकूक़ से दस्तबरदार हो जाए। तो ये इसकी खाम ख्याली थी। वो काठ का उल्लू नहीं था। अगर सज्जल का ख्याल था कि वो इसे मिट्ठू बना लेगी तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अगले दिन आयान इसे इसके घर छोड़ गया। सज्जल के जाने के बाद बतूल ज़ारा भी चुप सी हो गई। सज्जल की तबीयत ख़राब वो महसूस कर रही थी मगर इसने इन्हें अहमियत ना दी और ना शायद आयान को बताया, बल्कि घर चली गई। अगर कोई मसला था तो इधर ही हल करना चाहिए था। घर की फ़िज़ा खासी चुप चुप सी थी, गहरा सकूत था। बच्चे एग्ज़ाम्स की वजह से नीचे नहीं आ रहे थे। ज़हीर अहमद के ट्यूशन सेंटर में भी बच्चे भर गए थे। रयान ऑफिस से आकर कंप्यूटर सेंटर में मसरूफ़ रहता। एक इन्हीं की ज़ात बुलाई बुलाई रहती। तभी इस सन्नाटे में इर्ताश सज्जल की माँ के फ़ोन ने किया। मुबारक हो ज़हरा बहन, आप दादी बनने वाली हैं। खुशी के साथ मलाल साइन के अंदर उतरने लगा। इनका खदशा दुरुस्त था और सज्जल ने इन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि दोनों बहुएं ने सबसे पहले इन्हें खबर दी थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। ये 12-15 साल पहले की बात थी। आयान को फ़ोन मिलाकर ये खुशखबरी फ़ौरन सुनाई और पल भर में ही वो साकित हो गया। इस खुशखबरी को सुनकर तो सज्जल को अपना गुस्सा ख़त्म कर देना चाहिए था और इसे खुद फ़ोन करके बताना चाहिए था। लंच ब्रेक में उठकर वो सज्जल की जानिब गया। कामरान, सज्जल का छोटा भाई, बाइक बाहर निकाल रहा था। बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। आप ही अंदर कमरे में हैं और वो रविश क्रॉस कर अंदर बढ़ने लगा। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ आयान भाई, पीछे से पुकारा। ओके। ड्राइंग रूम और लाउंज खाली था। यकीनन अंदर कमरे में सब थे। वो आगे बढ़ा और दरवाजे पर रुक गया। सज्जल, यही वक्त है अपनी मनवाने का। लाड प्यार से मैं कहती हूँ, इससे अलग घर की फरमाइश कर दो या फिर इससे कहो कि जायदाद में हिस्सा मांग ले। देखना तुम भागा चले आएगा। औलाद की कशिश ही ऐसी होती है। तुम नौकरानी नहीं हो इधर की जो कोहलों के बैल की तरह जुती रहो। ज़रा सर झांका। सज्जल सर झुकाए बैठी थी और इसकी वालिदा सबक पढ़ा रही थी। अम्मी, वो ऐसे नहीं हैं। मैंने हर कोशिश करके देख ली। इन्हें अपने घर वालों से प्यार है तो तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम नौकरानी हो क्या? इसीलिए मैं तुम्हें तवीज़ ला कर दूंगी। अम्मी, वो शशोपेश में थी। आयान के खून में उबाल आने लगे। आर या पार। चंद कदम पीछे होकर आहट करते हुए वो खनकारा और आगे बढ़ा। आवाज़ सुनकर इसकी सांस बाहर निकली। अरे आयान बेटा तुम। अभी मैं सज्जल से यही कह रही थी कि आयान जैसे ही सुनेगा भागा चला आएगा। मुबारक हो बेटा, बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले कर आती हूँ। इसे लेकर वो कमरे में आई, बिठाया और आंखों से ज़ूम मायने इशारा किया और बाहर निकल गई। इसे देखते ही सज्जल के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आई और वो सीधी होकर बैठ गई। आयान इसे बगौर देख रहा था। माँ की बातों में आकर भी कोई घर तबाह करता है। सज्जल, आयान संजीदगी से इसके सामने ठहरा। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता। मेरा घर, घर वाले अच्छे नहीं लगते। तुम जो चाहती हो मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा इनकी चाहत मजबूत है। आयान ने धीरे से रुख फेर लिया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। हम रास्ते बदल सकते हैं। सज्जल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हमारी ज़िंदगी है। तुम्हारी अम्मी अपना वक्त गुजार चुकी हैं। जैसा भी गुजारा, ये इनका मसला है। ना तुम्हारे हालात वैसे हैं कि तुम इनके कहो पर चलो और ना मेरे मिसाइल।
اتنے کم ہیں کہ تمہیں خوش نہ رکھ سکوں۔ نہ میری ماں جاہل عورت ہے جس نے تمہاری زندگی تنگ کی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا، ہم راستہ بدل لیں گے۔ سجل حواس ساکت کیے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھہرو بیٹا، کہاں چلے؟ عابدہ بیگم کے ہاتھ میں جوس کے گلاس تھے۔ رہنے دیں آنٹی، اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک نگاہ تغافل ان پر ڈالتا وہ چلا گیا۔ کیا ہوا ایان؟ تم سجل سے ملنے گئے، اسے ساتھ کیوں نہ لے کر آئے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بطول سارا کے سارے خدشے وہم میں اڑن چھو ہو گئے۔ چہرے پر ایک نئی خوشی، ایک نیا رنگ تھا، حالانکہ اتنی بار دادی بنی تھی۔ امی، اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، 2-4 دن میں آ جائے گی، مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کیا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، معاملہ ان کے درمیان تھا اور ابھی آدھا فیصلہ ہوا تھا، دوسرے فیصلے کا وہ منتظر تھا اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ اس کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ اس کی پشت پر اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ اپنی ماں کو کیا بتائے گا؟ جسے آپ نے ارمانوں سے پسند کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ لڑکیاں کیوں اتنی جذباتی ہوتی ہیں؟ گہرائی میں جا کر کیوں نہیں سوچتی؟ شادی کے بعد ان کی قوت فیصلہ کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی؟ بہتری کی نظر سے کیوں نہیں سوچتی؟ بے حد آزردگی ملال اور رن سے سوچا، کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ کشن منہ پر رکھ لیا اور جانے کیا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آہٹ پر آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھا، آفس جانا تھا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ آج تو آف ڈے ہے۔ پھر بستر پر گرا، آنکھیں کھول کر اوپر چلتے پنکھے کو دیکھا، دوسرا لمحہ چونکا اور پھر مانوس سی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور دوسرے لمحے ساکت ہوا۔ دروازے کے پاس پردہ تھامے سجل کھڑی تھی، سوجے ہوئے پپوٹے، سرخ آنکھیں، ستا ہوا چہرہ اور ملگجا زرد اور سرخ امتزاج کا وہی لباس جو اس نے پرسوں پہنا ہوا تھا، آج شکن آلود تھا۔ جب تک اس کی جانب دیکھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا بوکے تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے، شکایات، خفگی کے ساتھ آنسوؤں کی دھند بھی تھی۔ دھیرے سے اس کی جانب بڑھی۔ ایان سنبھلا، بیڈ کے کنارے پر رکی اور بوکے اس کی جانب بڑھایا۔ اتنی جلدی دل بھر گیا؟ اتنی جلدی چھوڑنے کی باتیں؟ ابھی تو خوشی منائی تھی، ابھی تو آنسو رخسارے پر گرنے لگے۔ میں واقعی غلط تھی، غلط سوچ رہی تھی۔ جو امی کا وقت تھا وہ میرا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری ایان، دونوں ہاتھ جوڑ کر دلگیر لہجے میں کہا۔ میں ساری دنیا کے بغیر رہ سکتی ہوں مگر آپ کے بغیر نہیں۔ وہ بستر پر گری اور آنسوؤں کے ہاتھوں بے اختیار ہو گئی۔ امی نے بہت روکا مگر میں کامران کے ساتھ آ گئی، کبھی نہ جانے کے لیے۔ ایان بے اختیار آگے بڑھا اور روتی کامتی اداس دلگیر سی سجل کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا۔ وہ بھل بھل روئے گئی۔ اتنی معمولی سی سزا پر یہ حال تھا، اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا تو وہ مر ہی جاتی۔ آنسوؤں کو سمیٹا اور مسکرا دیا۔ یہ ننھی سی خوشی ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں اور سکون لے کر آئی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور وہ نینوں کے بھرے ہوئے پیالوں کے ساتھ مسکرائی اور آنسو جھلک کر گرتے چلے گئے جنہیں بہت پیار سے، خوشی سے ایان سمیٹ رہا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔